लानत ہو تمہاری زندگی پر. ارے کسی کی بیٹی کے گھر کو اجاڑ کر لے جانے سے بہتر ہے تم کسی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ. صبح سے شام تک میں بھیک مل ہی جائے گی, مگر خدا کے واسطے کسی پر ظلم مت ڈھاؤ, کسی کے گھر کو برباد مت کرو, کسی کو کہنے پر مجبور مت کرو. تم ایک نوجوان ہو, تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اولاد سمجھ کر. اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ میں کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی جانور نے جنم لیا. معزز سامعین کرام, آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو معاشرے کی تھکی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے, اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے. اے میرے مولا, ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ انسانوں کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا, آج فلاں مقام پر ایک معصوم لڑکی کو, ایک نئی نویلی دلہن کو اس کے شوہر نے پیٹرول جلا کر آگ لگا دیا. یہ روز دن جب ہم رپورٹ پڑھتے ہیں, جب تصویر دیکھتے ہیں, تو ہمارے دلوں میں ایک سوال اٹھتا ہے. ہم اس لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جرم تھا ان کا, کیا ظلم تھا ان کا, کیا جرم تھا ان کا, انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جس کو تمہاری عدالت نے موت کا گھاٹ اتار دیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے مردوں کو اس کی حیثیت, اس کی اوقات, اس کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری کو مرد عورتوں میں واضح فرمایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تمہاری حیثیت قوام کی ہے, تم پر لازم ہے محنت سے کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعے اپنی بیوی کے نان و نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا یہ مردوں پر فرض ہے. فرمایا اپنی بیوی اور بچوں کی نفوس کی حفاظت کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے. کمانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. بازاروں میں جانا, فیکٹریوں کو چلانا, دکانوں پر بیٹھنا, یہ ذمہ داری عورت کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے. تم کام کو سنبھال لو, عورتیں گھر کو سنبھالتی رہے گی. تم زمانے سے لڑتے رہو, عورتیں تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا رہتی رہے گی. الرجال قوامون علی النساء. لیکن میرے دوستو, آج اس کا معنی بدل دیا گیا, اس کا جغرافیہ چینج کر دیا گیا, اس کا ترجمہ الٹا کر دیا گیا. دوستوں اور بزرگوں اور ہمارے وطن کے شریک بھائیوں, جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے, جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے, اس کے ماں باپ کے غمگین اور دکھتے دلوں کو کچھ سہارا دے کر آئے, کچھ پیسے دے کر آئے, کچھ دولت دے کر آئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہر کا ادا کرنا تم پر واجب ہے. بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. تم اپنی بیویوں کے مہر ان کے حوالے کر دو. مگر آج کے ڈاکو اور فقیر تو ایسے ہیں جو جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہیں اور بیوی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں, ہم تمہارے گھر کے بھکاری ہیں, ہم تمہارے گھر کے, تمہاری بیٹی کے کتے اس وقت بنیں گے جب تم ہمیں خرید لو گے. کہا ٹھیک ہے جناب, اب ہماری بیٹی کے غلام بن جائیں گے. ہاں جی, ہاں بن جائیں گے. کہا آپ کی فیس کیا ہے جناب؟ کہا ایم اے فیل ہوں, 50,000 میں کام چل جائے گا. اچھا آپ کی فیس کیا ہے جناب؟ کہا میں گریجویٹ ہوں, مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے, 5 لاکھ روپیہ چاہیے, 10 لاکھ روپیہ چاہیے. یعنی آج فقیروں کے الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں کہ 1 لاکھ کا فقیر ہے, یہ 2 لاکھ کا فقیر ہے, یہ 50,000 کا فقیر ہے, یہ 5 لاکھ کا فقیر ہے. یعنی آج فقیروں کا الگ الگ لسٹ بنا ہوا ہے. یہ ایسا ہے گویا کہ یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے. مثال کے طور پر آپ دیہات میں جائیں, وہاں آپ کے پاس کوئی ایک فقیر آئے گا اور کہے گا السلام علیکم بھائی صاحب کچھ دے دو اللہ کے نام پر. آپ اس فقیر کو 10 روپیہ نکال کر دیں گے, وہ فقیر 10 روپیہ لے کر کے دعائیں دیتا ہوا چلا جائے گا اور کہے گا کہ بھائی دانا ہے, بھائی سخی ہے, انہوں نے مجھے 10 روپیہ دیا. لیکن آپ بنگلور کے ایم جی روڈ پر چلے جائے, دلی کے چاندنی چوک پر چلے جائے, مدراس, بمبئی, کلکتہ, کئی بڑے شہروں میں آپ چلے جائے, وہاں آپ کے پاس کوئی فقیر آئے گا, شوٹ بوٹ ٹائی لگا کر آئے گا اور انگریزی میں مانگے گا, کہے گا پلیز ہیلپ می سر, پلیز گیو می سر. آپ اس فقیر کو 50 روپیہ نکال کر دیں گے تو وہ فقیر 50 روپیہ پر نگاہ پڑتے ہی الٹا آپ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اپنے زمانے میں خود تو فقیر نہیں تھا, کہتا ہے شرم نہیں آتی, مہنگائی کے زمانے میں
50 روپیہ دے رہا ہے. یہ دیہاتی فقیر ہے جو 10 روپے میں مان جاتا ہے. یہ شہری فقیر ہے جس کو کم از کم 100 روپیہ دینا پڑے گا, کم سے کم 500 روپیہ دینا پڑے گا. یہ دیہاتی فقیر ہے اور یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے, اور انہوں نے بھیک مانگنے کا طریقہ الگ سے رکھا ہے. لوگوں کو کہتا ہے ہم اتنا کمیشن دلائیں گے, ہمیں اتنا کمیشن چاہیے. لیکن اے سنو کمیشن کھانے والوں, لعنت ہو تمہاری زندگی پر. ارے کسی کی بیٹی کے گھر کو اجاڑ کر لے جانے سے بہتر ہے تم کسی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ. صبح سے شام تک میں بھیک مل ہی جائے گی, مگر خدا کے واسطے کسی پر ظلم مت ڈھاؤ, کسی کے گھر کو برباد مت کرو, کسی کو کہنے پر مجبور مت کرو. تم ایک نوجوان ہو, تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اولاد سمجھ کر. اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ میں کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی جانور نے جنم دیا ہے تو خدا کی قسم وہ پھینک دیتی. انسانوں کے اسکولوں میں تمہیں داخلہ نہیں ملتا, باپ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا, اور ہندوستان کی حکومت میں تمہیں ملازمت نہیں ملتی, کیونکہ ملازمت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے, جانوروں کی نہیں. ماں باپ نے تمہیں انسان سمجھا, گلی گلی اور سڑک پر چلنے والے انسانوں نے تمہیں انسان سمجھا, بچپن سے جوانی تک سمجھا جاتا رہا. لیکن جب تمہارا نکاح کا وقت قریب آیا تو اب کی بار تم نے ثابت کر دیا کہ 25 سال تک جن لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا غلط سمجھا تھا. دراصل یہ انسان نہیں, ایک شکاری کتا ہے, درندہ ہے, تو جو نکاح کے وقت گھروں میں آگ لگا دیتا ہے, جھوپڑی سے محلہ تک خاک تر کر دیتا ہے, بیٹی کے باپ کو گھر کو اجاڑ دیتا ہے. بیچارے لڑکی کے باپ نے تمہیں انسان سمجھا, انہوں نے سمجھا کہ تمہارے دل میں انسانیت کا دن دھڑک رہا ہے, شاید کہ تم انسانیت کا احترام کر سکو گے, شاید کہ اس کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ سکو گے. انہوں نے تمہیں انسان سمجھ کر اپنا داماد بنایا, اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا, لیکن تم ان معصوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے. اور جب تم ان سے مطالبہ کرتے ہو تم اپنے باپ کے گھر کو لوٹ کر میرے گھر کو بساؤ, اس بوڑھے کی کمائی سے مجھ نوجوان کے سر پر تاج پہناؤ. دوستو, پہلی بار احساس ہوتا ہے انسانیت کے شکل میں کوئی درندہ تھا, انسانیت کے شکل میں کوئی ڈاکو تھا, انسانیت کے شکل میں کوئی شکاری وحشی تھا جس کے ہاتھ میں ایک معصوم لڑکی کا ہاتھ دے دیا گیا. تبھی تو کہتے ہیں اپنوں کے ستم ہم سے بتائی نہیں جاتے, اپنوں کے ستم ہم سے بتائی نہیں جاتے, یہ حادثے تو وہ ہے جو سنائی نہیں جاتے. میرے دوستو, ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے جناب فانی بدایونی صاحب, ان کی زندگی کے بارے میں ہے. خود ان کے گھر کے اندر جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, اور اپنی بیٹی کے شادی کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں سارا سامان دیا, اور جب جہیز کم پڑ گیا تو فانی بدایونی صاحب جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کو بھی بیچ دیا. گھر کو بیچنے کے بعد وہ ساری دولت اپنے داماد کے ہاتھ میں دیا, اور جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی اس وقت بیٹی کے کان میں کہا کہ بیٹی اب تم اس گھر سے جا رہی ہو, دوبارہ اس گھر میں لوٹ کر مت آنا, کیونکہ تمہارے والد صاحب جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کو بیچ چکے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے, کرائے کے مکان پر رہ جائیں گے. کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ فانی بدایونی صاحب کی بیٹی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے. ظالم سسرال والوں نے انہیں مار پیٹ پیٹ کر مار دیا ہے, اور جب اپنے بیٹی کے جنازے میں آتے ہیں تو ایک اشعار کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اب آیا یاد اے آرام جا اس نام مرادی میں, اب آیا یاد اے آرام جا اس نام مرادی میں, کفن دینا بھولے تھے تجھے سامان شادی میں, سب کچھ دے دیا تھا, ایک کفن بھی دے دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں شاعر نے, کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے, چادر پیکر اجداد بک جاتی ہے, کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے, چادر پیکر اجداد بک جاتی ہے. تم تو دولت کے پجاری ہو, تمہیں کیا معلوم جب فاتحے پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جہیز جیسی ملموس رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.